آج بیسیکلی ہم نے آپ کو سینیٹر ہے بلکہ پاکستان کے بہت بلکہ دنیا کے بڑے شاعر احمد فراز کے صاحبزادے ہیں اور لوگوں کے انگوٹھوں پر پاؤں نہیں رکھتے. از اے ونڈرفل میرا سب سے بہترین تعارف یہی ہے. بتائیں کوئی الیکشن کب کروا رہے ہیں؟ وی آر بلیسڈ کہ وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک تو پہلے اس پہ چھوٹا سا کامنٹ کر دیجیے گا, یہ جو اسلام آباد کے اندر ایشو چل رہا ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ صرف اسلام آباد کا ایشو نہیں ہے, بنیادی طور پہ ایک پیٹرن آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو اس وقت جو ایک نااہل اور ایک ایسی حکومت جس کا کہ جمہوریت سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے, وہ مسلسل الیکشن سے بھاگ رہی ہے اور یہ اسی کی ایک کڑی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جون سے شروع ہوئے, پھر 50 سے 101 سیٹیں کی, پھر اس کے بعد سب کچھ شیڈول جب اناؤنس ہو جاتا ہے اس وقت آپ کوئی چینجز نہیں کر سکتے. باوجود اس کے یہ کیا گیا اور آج یہ ہے کہ آج کہہ رہے ہیں کہ جی کل الیکشن ہے. اب یہ جو ہے نا یہ ایک بڑا بھونڈا مذاق ہے اسلام آباد کے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ, کیونکہ جو بنیادی وجہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کا کام ہے, کانسٹیٹیوشنل ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے اور فیسیلیٹیٹ کرے, اس کی یہ نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن میں سب چیزیں طے ہیں کہ آپ نے اگر نیشنل پروونشل اسمبلی کا الیکشن ہو تو 60 دن کے اندر, اگر ریزولوشن ہو تو 90 دن کے اندر, یہ ساری چیزیں طے ہیں, اس کو آپ چھیڑ نہیں سکتے. اور الیکشن کمیشن کس چیز کے لیے تیار ہے؟ مجھے یاد ہے جب ای وی ایم کا سلسلہ تھا, ای وی ایم کو کس طرح سے اسکریپ کیا انہوں نے, 1 سال تک لٹکائے رہا. جس وقت میں منسٹر تھا جس میں کہ ہم نے ہماری منسٹری نے بنائی تھی ای وی ایم, اور اس کو پورے پاکستان میں روڈ شو کیے, ہر چیز پرفیکٹ ہو گئی, دھاندلی کے راستے بند کر دیے. لیکن چونکہ ان کو پتا تھا کہ دھاندلی کے بغیر تو کام نہیں ہوتا. پاکستان تحریک انصاف مشینیں اگر اویلیبل ہوتی تو یہ کل کا تو معاملہ ہی نہیں تھا. ایگزیکٹلی. تو اس کو ٹول دیا گیا اور پھر جب یہ رجیم چینج ہوا تو پہلا کام انہوں نے کیا کیا کہ ای وی ایم کو اسکریپ کیا, اس لا کو. اور دوسرا یعنی اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو حکومت ہے, یہ جو کٹ پتلی حکومت ہے, اس میں اتنی پولیٹیکل سینس نہیں ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کا رائٹ ان سے چھینا, اس کے بعد ابھی اسلام آباد کے عوام سے, پھر پاکستان کے پورے عوام سے. ویسے شفیع صاحب یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں, ابھی جو چوہی صاحب بات کر رہے تھے نا, آج کورٹ اگر 4-5 دن دے دیتا تو لاجسٹیکلی چیزیں مینج ہوتی ہیں. اب ظاہر ہے 4-5 بجے فیصلہ آ گیا, اب کہاں سے وہ لوگ لائیں گے, کہاں سے سارا کا جو عملہ جائے گا, بیلٹ پیپرز کی ٹرانسفر, بیلٹ باکسز کی ٹرانسفر. ایگریڈ. دیکھیں اس سے میں آپ کو ایک قدم پیچھے اس کا ریزنیبل ٹائم دینا چاہیے. دیکھیں چوہی صاحب آپ یہ بتائیں کہ جس بھونڈے طریقے سے, جس شرمناک طریقے سے یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے, کہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو 101 سیٹوں سے 150 یا 25 سیٹوں پہ لے جانے کی بات جو کی, اس کے لیے جو لا آیا کیبنٹ میں وہ ہوا, پھر یہ لے آئے نیشنل اسمبلی میں بغیر کورم کے ادھر سے پاس کرایا, پھر سینٹ میں جو سب سے مذاق خیز بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہم سب, کوئی میں لاہور میں تھا, کوئی کدھر ہے, سینیٹرز اکراس دا کنٹری ہوتے ہیں, آج 1 گھنٹے کا نوٹس دیا گیا کہ جی سینٹ کا سیشن ہے, اور کورم نہ ہوتے ہوئے بھی نیشنل اسمبلی میں بھی کورم نہیں تھا اور سینٹ میں بھی کورم نہیں تھا, اور ایک بڑے بھونڈے طریقے سے. اس سے ہوتا کیا ہے؟ ابھی ہم پروگرام کے شروع سے پہلے ہم اسی بات پہ بات کر رہے تھے کہ دیکھیں جی ادارے یا ان کے ممبران, ادارے پہچانے جاتے ہیں اپنی کارکردگی سے, ان کی رسپیکٹ ہوتی ہے ان کی کارکردگی سے. جس طریقے سے پارلیمنٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے ایک بھونڈے طریقے سے, قوانین ایک من پسند اور ایک بڑے ہی غیر آئینی غیر قانونی قسم کی چیزوں کو ایک لبادہ دیا جا رہا ہے پارلیمنٹ کا, تو پارلیمنٹ بے توقیر ہو رہی ہے. پارلیمنٹ کی اس قسم کے فیصلے کرنا سے پارلیمنٹ بے توقیر ہو رہی ہے. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو ایک یہ ادارے ہوتے ہیں جو کہ پورے پاکستان کے عوام کے نمائندے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, جن کا کام ہے کہ پاکستان کے عوام کی انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرنا, پروموٹ کرنا, پروٹیکٹ کرنا, وہ بن گئے ہیں اعلاکار یہ اس قسم کی کٹ پتلی سچویشنز میں, جس میں کہ ہوتا کیا ہے. بالکل آپ کی سینیٹر صاحب بات بالکل صحیح ہے. اس ملک کو ناظرین اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمارے جو خاص طور پر یہ جمہوری ادارے ہیں, پارلیمان ہے, سینٹ ہے, نیشنل اسمبلی ہے, الیکشنز ہیں, الیکشن کمیشن ہے, تمام کو ایک قواعد و ضوابط کے اندر رہ کے کام کرنا ہے. ناظرین آج جب ہی ہم پروگرام پلان کر رہے تھے تو میں پروڈیوسر صاحب ہمارے ذیشان کے ساتھ بیٹھا, اس سال کے بڑے واقعات کے اوپر بات کر رہے تھے. چونکہ اس سال کا یہ ہمارا آخری پروگرام تھا تو بات کی جائے کہ اس سال بڑے بڑے واقعات کیا ہوئے. ناظرین بحثیت ممبر آف ایئر وائی فیملی, ایک دوست کی حیثیت سے پچھلے دو دہائیوں سے زیادہ تعلق تھا. میں بات کر رہا ہوں شہید ارشد شریف.
جس انداز سے وہ اس ملک سے ان کو نکالا گیا، ان کے خلاف جو FIRs ہوئیں، اس کے بعد وہ UAE گئے، UAE کے اندر جو سارے کا سارا معاملہ ہوا، وہاں سے ان کو نکلنا پڑا، وہ کینیا پہنچے، کینیا میں جس بے ایمانہ انداز سے ان کو قتل کیا گیا، ان کی شہادت، اس حوالے سے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بیٹھی، اس نے کافی کچھ سامنے وہ رکھا ہے. آج کل ایک جو 5 ممبر کمیٹی سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت کام کر رہی ہے، وہ بھی اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہی ہے. ہماری امید ہے، خواہش بھی ہے کہ اللہ کرے کہ اس قتل کے پیچھے جو بھی محرکات ہیں وہ سامنے آئیں. لیکن شبلی صاحب، میرے نزدیک 2022 کا اس سے بڑا واقعہ ہمارے ملک کے اندر ہو نہیں سکتا اگر سارے واقعات گنوائے جائیں، کیونکہ ارشد شریف کی شہادت صرف ایک صحافی کی شہادت نہیں ہے. ارشد شریف کو کیوں شہید کیا گیا؟ ارشد شریف کیا سوال اٹھا رہا تھا؟ ارشد شریف جو کون سا بیانیہ اس نے اپنایا ہوا تھا؟ وہ کون سے جو بڑے بڑے اژدہا تھے ان کو جو وہ ان ماسک کر رہے تھے، ان سے وہ پردہ ہٹا رہے تھے، وہ سب کے سامنے ہے. آپ کے نزدیک 2022 کا سب سے بڑا واقعہ کیا تھا؟ دیکھیں جی، بالکل اس میں بیکاز یہ ایک ارشد شریف نہیں تھا. ارشد شریف ایک سمبل تھا ان آوازوں کا، اس جرنلزم کا ایک دمکتا ستارہ تھا جس نے کہ ایک عزت دی ہوئی تھی. جس طرح میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جی، ہر ایک کا رول ہوتا ہے، گھومن صاحب کا، چودھری صاحب کا، ہر ایک کا اپنا ایک رول ہے جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹوورڈز اے کاز. جرنلسٹ کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ تحقیق کے ذریعے عوام کو باخبر رکھے کہ کس طرح سے اس ملک میں یا جو بھی ایشوز ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ان کی عوام کی انٹرسٹ پہ وہ نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو سکتا ہے. یعنی اس جیسے شخص کی آواز کو بند کر دینا، مطلب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرے والد صاحب کی جو شاعری اگر آپ دیکھ لیں تو ان کی ساری عمر کی جدوجہد اسی سلسلے میں تھی، اور یہی مقصد ہوتا ہے ایک شاعر کا، ایک ادیب کا، ایک جرنلسٹ کا، ایک صحافی کا، کہ وہ ایمانداری کے ساتھ انہی حقائق کو وہ سے پردہ ہٹائے جو کہ عوام کی انٹرسٹ میں ہوتے ہیں یا ملک کی انٹرسٹ میں ہوتے ہیں. اس کی اتنی بڑی بھاری قیمت میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اس صورت میں جو سب سے بڑی جو ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ جو ہماری حکومت جس طریقے سے گرائی گئی، وہ ایک بڑا ہی ایک شرمناک طریقہ تھا، دن تھا ہماری ڈیموکریٹک ہسٹری میں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اوپر سے جب یہ ارشد شریف کا جو ہوا، اس سے تو بالکل جسے کہتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں نا کہ جسے وہ ایک میرے والد صاحب کی ایک نظم بھی ہے کہ مت قتل کرو آوازوں کو. اس میں بیسیکلی سمبل یہی ہے کہ جو ملک جس میں کہ آزادی اظہار اس پہ پابندی ہو، لوگ اس پہ آپ نے اتنی بڑی قدغن لگا دی کہ آپ اب دیکھیں نا، یہ خوف پیدا کیا گیا ہے. اور مجھے تھوڑا سا افسوس گلا ہے آپ کے اپنے ہی جو قبیلہ ہے. میں تو دیکھیں میرے والد صاحب آپ ہی کے قبیلے کے تھے، وہ شاعری کرتے تھے، لیکن ان کا جو رول تھا وہ اپنے قلم کا تھا، ٹھیک ہے، اور اپنی ضمیر کی آواز تھے. جرنلسٹ کا بھی یہی کام ہے، وہ نثر میں کہتا ہے لیکن اس کا بھی سوسائٹی پہ اتنا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے کہ میرا نہیں خیال ہے کہ کسی آپ کو یونیورسٹی